ہماری جان محفوظ نہیں ہے. ہماری جائیداد کمپلیٹلی جو ہماری جائیداد ہے, ہمارے گھر بار ہیں, ہماری کھیتیں ہیں, ہماری جو جنگلات ہیں, ان پہ قبضہ جما کے رکھا ہوا ہے. کہ اس کیس پہ جو پولیس نے جو ڈرامائی رپورٹ پیش کی ہے وہ رپورٹ کافی نہیں ہے, یعنی انصاف ملنے کے لیے وہ رپورٹ نہیں کافی. میں سمجھوں گا کہ اس وقت ہمیں انصاف ملا, اور میں اس وقت محسوس کروں گا کہ واقعی انصاف ہے جب یہ لڑکیوں کے جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, ان کو سزائیں ملیں گی, اور پولیس صحیح طریقے سے تفتیش کر کے تمام ثبوت فائل میں وہ شامل کریں گی, اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا کے ان کو پھانسی ہوگی, ان کو سزائیں ہوں گی. عالمی شہرت حاصل کرنے والی مشہور زمانہ کوہستان ویڈیو سکینڈل کے مرکزی مدعی مقدمہ افضل کوہستانی کو بھی قتل کر دیا گیا, جبکہ واقعے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. ملزم واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. مقتول افضل کوہستانی کے بھائی یاسر نے پولیس پر سنگین الزامات لگائے اور کہا کہ تانے کے قریب میرا بھائی قتل ہوا اور پولیس تماشا دیکھتی رہی. مشہور زمانہ کوہستان ویڈیو سکینڈل کے مدعی افضل کوہستانی کے 3 جوان بھائیوں کو پہلے ہی مخالفین قتل کر چکے ہیں. اب تک مجموعی طور پر مذکورہ کیس میں متعدد جوان لڑکیوں سمیت 12 افراد بہیمانہ انداز میں قتل ہو چکے ہیں. کوہستان ویڈیو سکینڈل کے سٹار مدعی نے اپنی 3 بھائیوں اور 5 جوان لڑکیوں کے بہیمانہ قتل کے ملزمان کو قانون کی کٹہرے میں لانے کے لیے طویل جدوجہد کی اور سپریم کورٹ تک کیس لے گیا. اس حوالے سے سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے نوٹس لے کر پولیس کے اعلیٰ حکام کو ہونے واقعے کے اصل محرکات معلوم کرنے اور معصوم انسانوں کے بہیمانہ قتل کے حوالے سے انکوائری کا حکم دیا تھا, جس پر پولیس نے جدید سائنسی خطوط پر تفتیش شروع کی اور اس حوالے سے تمام ریاستی وسائل سے استفادہ حاصل کر کے ہونے واقعے میں ملوث 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا, جن میں سحر اور صبیر بھی شامل ہیں, جنہوں نے دوران تفتیش بتایا کہ انہوں نے اپنی 3 بیٹیوں شاہین بی بی, بازغہ بی بی, دختران صبیر اور مسمات سحرین جان دختر سحر گل کو قتل کیا ہے اور ان کی نعشیں نالہ میں پھینکی ہے. دلچسپ امر یہ ہے کہ اس سے قبل بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ایک کمیشن تشکیل دیا گیا تھا, جس میں ارکان پارلیمنٹ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت جوڈیشری اور پولیس کے اعلیٰ حکام شامل تھے. مذکورہ کمیشن نے کوہستان کے دور افتادہ علاقہ کا دورہ کیا تھا, مگر عمائدین علاقہ نے کمیشن کے سامنے جعلی لڑکیاں اور ورثہ پیش کر کے کمیشن کو دھوکہ دے کر افضل کوہستانی کے الزامات کی تردید کی اور کمیشن کو تحریری بیان ریکارڈ کرایا کہ پورے علاقے میں ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا. دوسری طرف مقدمے کے سٹار مدعی افضل کوہستانی نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور سپریم کورٹ سمیت ہر فورم پر دستک دیتے رہے. بالآخر ان کی جدوجہد رنگ لے آئی اور انہوں نے اپنی 3 جوان بھائیوں اور معصوم لڑکیوں کے قاتل کو انصاف کی کٹہرے میں کھڑا کیا, مگر افسوس کہ افضل کوہستانی گرفتار ملزمان کو پھانسی کے پندے تک پہنچانے سے قبل ہی قبیلے کے روایتی جرگے کے بین چڑھ گئے. یاد رہے کہ کوہستان کے مضافاتی علاقہ میں سال 2010 میں شادی کے ایک تقریب میں روایتی علاقائی موسیقی پر لڑکوں اور لڑکیوں نے ڈانس کیا تھا, جس کی ویڈیو سال 2012 میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی, جس کا سخت نوٹس لیتی ہوئی عمائدینی علاقہ نے جرگے کے فیصلے کے روح سے ڈانس کرنے والی لڑکوں اور لڑکیوں کے قتل کا فتویٰ دیا تھا, جس پر عمل درآمد کر کے ڈانس کرنے والی 3 لڑکوں اور 5 لڑکیوں کو بہیمانہ انداز میں قتل کیا گیا. مگر یہ سلسلہ رکا نہیں اور اب تک اس ویڈیو سکینڈل میں افضل کوہستانی اور ان کی 3 بھائیوں سمیت متعدد لڑکیاں اور دیگر سمیت 13 افراد بہیمانہ انداز میں قتل ہوئے ہیں. افضل کوہستانی نے اعلیٰ عدلیہ اور پولیس افسران کو متعدد بار درخواستیں دی تھی کہ قبیلے کے لوگ ان کے قتل کرنے کے درپے ہیں اور حکومت ان کو تحفظ فراہم کرے, مگر حکومت اور ذمہ دار اداروں نے کوئی توجہ نہ دی, جس کی وجہ سے افضل کوہستانی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. کوہستان ویڈیو سکینڈل میں افضل کوہستانی نے نہ صرف اپنی 3 جوان بھائیوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھا بلکہ اپنی موت کا تماشا بھی خود دیکھا, مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خونی ویڈیو کا آخری انجام کیا ہوگا. لیکن ابھی بھی انصاف کے تقاضے پورے 7 سالوں میں نہیں ہوئے, ہماری جان محفوظ نہیں,
اور ہماری جائیداد محفوظ نہیں، اور میرے اس کیس کی وجہ سے میرے 3 بھائی قتل کیے جا چکے ہیں، اور ہماری جان ایسی ہے کہ ہمیں دن بدن ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، اور قسم ان لوگوں نے اٹھایا کہ ہم افضل کوہستانی کو قتل کریں گے، ان کے خاندان کو قتل کریں گے۔ ہماری جان محفوظ نہیں، ہماری جائیداد کمپلیٹلی جو ہماری جائیداد ہے، ہمارے گھر بار ہیں، ہماری کھیتیں ہیں، ہماری جو جنگلات ہیں، ان پہ قبضہ جما کے رکھا ہوا ہے۔ تو میں ابھی اس کیس کے حوالے سے ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اپیل کیا تھا کہ اس کیس پہ جو پولیس نے جو ڈرامائی رپورٹ پیش کی ہے وہ رپورٹ کافی نہیں ہے، یعنی انصاف ملنے کے لیے وہ رپورٹ نہیں کافی۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمیں یہ ہدایت ملی ہے کہ اس کیس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرانے کے لیے اور دہشت گردی کے دفعات اس کے ساتھ شامل کرانے کے لیے پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ سے آپ رجوع کریں۔ تو انشاءاللہ ہم چند دنوں میں یہ ایک فائل جو ہے اس حوالے سے بھی پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ میں جمع کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس کیس پہ جو ہے نا انڈیپینڈنٹ انکوائری کا حکم ہوگا سپریم کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ سے، اور باقی رہی اس بات دہشت گردی کے دفعات کی وہ بھی انشاءاللہ لگیں گے، اور میں سمجھوں گا کہ اس وقت ہمیں انصاف ملا، اور میں اس وقت محسوس کروں گا کہ واقعی انصاف ہے جب یہ لڑکیوں کے جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ان کو سزائیں ملیں گی، اور پولیس صحیح طریقے سے تفتیش کر کے تمام ثبوت فائل میں وہ شامل کریں گی، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا کے ان کو پھانسی ہوگی، ان کو سزائیں ہوں گی، اور ہماری جائیداد اور ہماری مال، ہماری تن اور ہماری تن من دن ہمارا جو ہے محفوظ ہوگا۔ اس وقت میں سوچوں گا کہ یہاں پہ انصاف ہے، اور آج سے پہلے ہمیں انصاف بالکل نہیں ملا، اور میں اعلی حکام جو ہے ان سے اپیل کروں گا کہ ہمیں بھی تحفظ دیا جائے، اور ان لڑکیوں کے جو قاتل ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو بھی پھانسی کیا جائے، تاکہ آئندہ کوہستان میں خواتین کی جان محفوظ ہو۔